اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ کے محبوب بندے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ انداز، وہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے محبوب بندوں کے انداز تھے، ان کے جو کردار تھے، ان کے جو اخلاق کی اعلیٰ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، عبادات کے جو انداز ان کے تھے، رب تعالیٰ انہی کی صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں آج بطور خاص ذکر کریں گے۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ایک بات ہوتی ہے، سب سے پہلے جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں مختلف القابات ہوتے ہیں، کوئی کتب ہیں، کوئی کتب الاکتاب ہیں، کوئی ابدال ہیں، کوئی اوتاد ہیں۔ تو یہ جو مختلف القابات کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے یا یہ لقب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ القابات کیسے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ خود یا کوئی دوسرے بزرگ ان کے لیے یہ لقب سلیکٹ کرتے ہیں بھی یہ اس مرتبے پر ہیں، اور اسی طرح ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اور مزید میں نے اس کے بعد ایک اور کرنا چلیں آپ پھر اس کا۔ علماء نے، صوفیاء کرام نے اور مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر جو اولیاء کرام ہیں ان کے مختلف درجات اور مختلف درجات کے اعتبار سے ان کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، القابات ذکر کیے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس نے انسانوں کو بحیثیت انسان برابر بنایا، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب کی اس کو اس پر فضیلت دی کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جس کے عقیدے کو درست بنایا، یعنی صحیح ایمان کے عقیدے کی اس کو توفیق دی، سعادت دی، تو اس کو اس پر فضیلت حاصل ہوگی کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے۔ اور یوں ہی جس کا تقوی، پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے کے مقابلے میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ تو یوں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کے مقام اور مرتبے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث قدسی جو صحیح بخاری شریف میں ہے اس میں واضح طور پہ فرما دیا کہ لا یزال عبدی یتقرب بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر نوافل کے ذریعے اس کے درجات کے اندر بلندی ہو رہی ہے، وہ رک نہیں رہی، بلند مرتبے اللہ پاک اسے عطا فرما رہا ہے۔ تو یوں ان اولیاء کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جو ان کی ولایت ہے وہ بات کے افراد کو نہیں ہے، تابعین کو بھی وہ چیز حاصل نہیں کہ جو ان کو مقام مرتبہ حاصل ہے۔ اور تابعین میں سے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، تابعی ہوئے اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، نیکیاں کی، تو ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو ان کے بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکا۔ تو یوں اللہ جل شانہ ان اولیاء کے درمیان بھی اس نے درجات رکھے ہیں، اور یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ پاک کا جو قانون تفضیل ہے، فضیلت دینے کا قانون ہے، یہ جگہوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی جو مقامات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو فضیلت مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، بیت المقدس کو حاصل ہے، وہ فضیلت دوسرے مقامات کو حاصل نہیں ہے۔ جو فضیلت کعبۃ اللہ المشرفہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو، مسجدوں کو حاصل ہے، وہ دوسری جگہوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو فضیلت حرمت والے مہینوں کو، رمضان کے مہینوں کو حاصل ہے، وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ جو جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے۔
جو فضیلت اللہ پاک نے آخرت کو عطا کی ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ نے درجات کو رکھا، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ اس کے اندر بھی مختلف درجات ہوں گے، بڑے بڑے درجات ہوں گے اور مختلف فضیلتیں ہوں گی۔ جنت کے اندر بھی مقام و مرتبے ہوں گے، کسی کو جنت الفردوس نصیب ہوگی تو کسی کو جنت عدن نصیب ہوگی تو کسی کو جنت نعیم نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی ظاہر ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام 100 درجات، جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنتی بھی ان کو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا کے اندر ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ، تو یوں یہ جو فضیلت دینے کا قانون ہے اللہ جل شانہ نے ہر مقام پر رکھا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے فضل کی بنیاد پر یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہر فن کے اندر، ہر علم کے اندر علماء نے ایسے افراد کے القابات مختلف ذکر کیے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ دوسروں کے مقابلے میں بلند ہوتا ہے۔ تو یوں ہی جو اولیاء کرام ہیں ان کے بھی مقام و مرتبے ہیں، جیسے ان میں بلند و بالا مرتبہ ہوتا ہے قطب کا، جس کو غوث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عمومی طور پر ایسا ولی ہوتا ہے جو اس زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے نیچے آتے ہیں تو پھر ائمہ کا مرتبہ ہوتا ہے، یہ عام طور پہ 2 ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے آتے ہیں تو اوتاد ہوتے ہیں، اس کے نیچے آتے ہیں تو ابدال ہوتے ہیں، اس کے نیچے آتے ہیں تو نقبہ ہوتے ہیں، نقبہ کے نیچے آتے ہیں تو نجبہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن اور تعریفات یہ کی گئی ہیں۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک ضخیم کتاب ہے 2 جلدوں کے اندر، کرامات اولیاء کے نام سے، تو اس میں آپ نے ان مراتب کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس میں بھی مضامین اس حوالے سے موجود ہیں جن میں ان مقامات کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعریفوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے جو بلند و بالا مرتبہ ان اولیاء کرام میں اللہ پاک عطا فرماتا ہے وہ غوث کو، قطب کو عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قطب الاقطاب تھے، قطب الاقطاب ہیں، غوث اعظم ہیں، یعنی غوث ہوتے تو ہیں لیکن 3 جو یہ صوفیہ کرام کی ٹرم ہے، ان کی جو اصطلاح ہے اس میں 3 غوث اعظم ہیں، جو غوثیت کبریٰ پر ہیں۔ سب سے پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کی اولاد کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر اس کے بعد آخر زمانے میں جو قرب قیامت ہے اس کے اندر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو ان کو اللہ پاک نے اغواث جو ہیں، غوث جو ہیں، ان میں بلند و بالا مرتبے اور مقام عطا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو غوث پاک یعنی پہلے والے جو آپ کے زمانے سے بھی پہلے اولیاء تھے ان پر بھی فائق تھے مرتبے میں۔ اس میں علماء کی تفصیل ہے کہ دیکھیں، ایک تو جب ولی ہم بولتے ہیں تو حالانکہ انبیاء بھی ولی ہیں اور صحابہ کرام بھی ولی ہیں، لیکن جب ہم ولی بولتے ہیں تو کسی کا تصور بھی اس طبقے کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح جب ہم ولی بولتے ہیں تو تابعین کی طرف بھی ہمارا ذہن نہیں جاتا، عام طور پہ ان کے بعد کے جو افراد ہوتے ہیں ان پر ہمارا ذہن جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ صوفیہ کرام کی، اولیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے اور انہی کی طرف سے اس کی گفتگو ہے، تو پھر وہ اولیاء کرام کے جو تابعین کے بعد ہیں، کیونکہ تابعین میں دیکھیں، تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو، لیکن تابعی کا اطلاق بھی عمومی طور پہ اس پر کیا جاتا ہے کہ جو نیک صفت ہوتا ہے، صحیح، یعنی نیک ہوتا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے، تو اس پر کیا جاتا ہے۔ اور فضیلت بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کی آئی ہے کہ جو احسان کے ساتھ، کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں احسان اور بھلائی کے ساتھ، تو ان کی فضیلت آئی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ زمانہ تابعین کے اندر جو بندہ پیدا ہو گیا اس نے صحابہ کی زیارت کر لی اور وہ برائیوں کے اندر مبتلا تھا تو اس کے لیے بھی کوئی بشارت ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ یزید، بالکل یزید، واضح طور پہ یزید پلید ہے، اور اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تابعین کے لیے جو فضیلت آئی ہے وہ اس کو ملے گی، کہ وہ بدبخت تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، تو اس کے لیے چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح اور افراد بھی بعض ہیں کہ جن کے لیے اس طرح کی گفتگو ہے۔ تو تابعین جو ہے یہ
اس سے خارج ہیں. جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو یہ تابعین کے بعد کے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم ہے. ورنہ جو بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کرنے والے تابعین ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے افضل مقام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو امام حسن عسکری، وہ بھی ایک قول ہے. امام حسن عسکری کے اعتبار سے بھی ذکر کیا گیا، تو ان کا دور تو یعنی تابعین کا وہ بھی ایک طرح سے سلسلہ ختم سلسلہ ہوگا. ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد کے تبع تابعین میں بھی نہیں ہے وہ. تو اس لیے یہ قول بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے. تو ان کا استثناء ہو سکتا ہے ایسے پھر افراد اور کا. زیادہ مطلب جی. یہ تو ہے، یعنی امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لے کر غوث پاک کا زمانہ اور امام مہدی تک، یہ بیچ کے سارے جو اولیاء ان پہ سرداری اور امامت غوث غوث پاک پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہے کہ، اور یہ فیصلہ اولیاء کا ہے. ہاں یہ فیصلہ صوفیاء کرام کا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کا فیصلہ ہے تو پھر انہی کے دلائل کو دیکھا جائے گا، انہی کی باتوں کو دیکھا جائے گا. باقی رہا یہ کہ اس پر دلائل کیا ہیں، تو بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں. گفتگو اس پر بڑی تفصیل کچھ کے ساتھ کہنا کی جا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں جی یہ کہاں سے لقب آ گئے، ہاں یہ غوث، قطب، ابدال. تو بہرحال بعض القابات تو حدیثوں کے اندر ہیں، جیسے ابدال کا بھی تذکرہ موجود ہے اور دیگر کا موجود ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر فن کے اندر، ہر علم کے اندر علماء القابات کو ذکر کرتے ہیں. بالکل اب جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور و معروف فیلڈ ہے حدیث کی فیلڈ. صحیح. ٹھیک ہے، حدیث کا فن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حدیث کیا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو سنتے، سننے کے بعد اس پر عمل کرتے، صحیح. سمجھتے اور اس پر عمل کرتے اور آگے دوسروں تک پہنچا دیتے. یہ سلسلہ ہوتا تھا. تابعین تک پہنچا دیا، تابعین کے بعد آگے پہنچا. پھر اس کے بعد حدیث کے جو علوم ہیں اس کا سلسلہ جاری ہوا، اگرچہ کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار سے اخذ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے اخذ کیا گیا. لیکن جو علم حدیث ہے، فن حدیث ہے، اس کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر محدثین کے القابات ہوتے ہیں. کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو راوی کہا جاتا ہے، کسی کو مسند کہا جاتا ہے، کسی کو مفید کہا جاتا ہے، کسی کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح کسی کو حافظ کہتے ہیں. اس طرح کے کئی القابات علماء نے محدثین کے نقل کیے ہیں، خود محدثین نے نقل کیے ہیں. اب اگر کوئی سوال کرے کہ جی آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے اور دیگر محدثین کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، لقب استعمال کرتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ حدیث میں مومنوں کے امیر ہیں. لقب امیر المؤمنین فی الحدیث، اور یہ صرف امام بخاری کے لیے نہیں ہے، کئی ایک علماء کے لیے استعمال ہوا. اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کس کس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا ہے. تو اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ جی یہ لقب آپ نے کون سی حدیث سے یا قرآن کی کس آیت سے نکالا، تو جواب دینے والے کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ جو اس فن کے علماء ہوتے ہیں انہوں نے ہی اس کا معنی بیان کیا ہے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ اس منصب کے اوپر کون فائز ہوگا. جیسے امیر المومنین فی الحدیث امام شعبہ ابن الحجاج ابن الورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا، تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو اپنے زمانے کے افراد پر علم، یعنی علم حدیث کے اندر ماہر ہو، اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. اب اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے کہ جی یہ کہاں سے نکلا، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ اس فن کے جو علماء تھے انہوں نے یہ القابات نکالے اور جو اس کے مطابق ہوتا تھا اس کو یہ لقب دیتے تھے. بالکل. اسی طرح آپ فقہ کے اندر آ جائیں، جو مسائل فقہیہ ہمارے سامنے ہیں، تو مجتہد مطلق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، اصحاب تخریج ہوتے ہیں، اصحاب ترجیح ہوتے ہیں، اصحاب تمییز ہوتے ہیں، عام فقہاء کرام ہوتے ہیں. تو اگر کوئی پوچھے کہ جناب والا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، تو کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. کہنے والے یہی کہیں گے کہ اس فن کے علماء نے ان القابات کو ان کی شخصیات سے دیکھ کر بنائے ہیں اور اس کے مطابق ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ کوالٹی پائی جاتی تھیں، تو لہذا ان کے اوپر اس کو منطبق کر دیا گیا. صحیح بات ہے. اور اس میں ہر علم کے اعتبار سے، ہر علم کے اعتبار سے، علم تفسیر کے اندر آئیں، نحو کے اندر آئیں، لغت کے اندر آئیں،
تو ہر ایک کو اس فیلڈ کے، اس فن کے علماء نے وہ لقب دیے۔ بلکہ آپ عام مدرسے کی بھی بات کر لیں تو کوئی عالم صاحب ہوگا، کوئی علامہ صاحب ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا، جی کوئی صدر مدرس ہوگا، یعنی جی۔ ہر مدرسے میں تقریباً اس طرح کے یہ القابات پھر تو یہ اب نا۔ سوال یہ ہے کہ کسی جگہ تکلیف نہیں ہے تو اولیاء سے تکلیف کیوں؟ ہاں، یہ اصل بات یہی۔ یعنی ان کے القابات سے تکلیف آپ کو کیوں ہوئی، حالانکہ ان کے کئی القابات وہ ہیں کہ جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، ان کے کام یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں، اور اس پر علماء محققین نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب موجود ہے، اسی طرح امام رومی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس موضوع پر کتاب موجود ہے، اور ابدال کے وجود پر تو بیسیوں کتابیں علماء نے تحریر کی ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور کئی بزرگوں نے لکھی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ ان القابات کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض نہ بھی ہوتا ہو تو بھی علماء جس طرح دیگر فن کے علماء اس فن کے علماء اپنے علماء کے القابات ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے جن کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے، وہ بھی ان القابات کو ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے، اور یہ اصطلاحات بھی جو اولیاء صالحین کے حوالے سے، آپ جب بھی غوث پاک کے القابات بھی پڑھیں تو ایک تعداد ہوگی کہ ان کو القابات شاید پڑھنے نہ آئیں یا اس طرح وہ، اور ایک تعداد وہ ہے کہ جن کو وسوسے آتے ہیں اس حوالے سے۔ تو دونوں اعتبار سے یہ وسوسوں کی کاٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں جہاں سے ثابت ہیں اس کا انداز طریقہ یہی ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ان کتابوں میں لکھے ہیں، اور جو غوث پاک کے القابات ہیں وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ایسے ہی ملے، بلکہ آپ کی شان کے لائق، اگر کہا جائے کہ یہ تو وہ تھی کہ جو مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے اور صوفیاء کے سامنے، کیا کہتے ہیں حسان صاحب، انہوں نے القابات بڑے بڑے یہ بیان کر دیے ہیں، اور ہر لقب کی کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے وجہ۔ اصل میں دیکھیں، ایک جملہ ہے کہ پہلے کی جو شخصیات تھی نا، ان کی شخصیت سے لقب بنتے تھے، شخصیت سے لقب، ہاں، ان کی شان کو دیکھا جاتا، ان کے علم و فن کو دیکھا جاتا تھا، اس سے لقب بنتے تھے۔ اب ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ لقب کے ذریعے شخصیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ پڑھ کے ہی ہنس پڑتا ہے کہ اتنے یہ کیا چیز ہے، یعنی بعض اوقات خود کو لقب دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے ایسے القابات ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی شخصیت ہوتی ہے اس پر وہ منطبق نہیں ہوتے، اس پر صادق نہیں آتے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کوئی نیا آئے نا، پہلے کوئی مفکر بن جائے، پھر فخر اہل سنت بن جائے، یا مجتہد بن شان جائے، اہل تو کوئی سنت بن مجدد جائے، پھر پہلے تو یہ چلتے ہیں۔ اب جو اصلی اصطلاحات ہیں ان کی طرف بھی ہر ایک کو، یعنی تھوڑا سا سر نکلا ہے تو مجدد بھی بننا ہے، مجتہد بھی بننا ہے، کچھ اور بھی، شیخ الاسلام بھی بننا ہے تو شیخ الاسلام والمسلمین بھی بننا ہے۔ جی ہاں، اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے، اور اللہ پاک جس بندے کو چاہتا ہے وہ اس کو مقبولیت مخلوق کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو دے دیا جو واقعی ایسی شخصیت ہے تو اس سے حسد کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے فرمایا مجھے کسی سے حسد کبھی نہیں ہوتا۔ دو جیسی آپ نے جو فرمائی جی۔ تھی کہ میں نے کبھی بھی ایک حسد کے حوالے سے تھی، دوسری بھی کوئی اسی طرح کی چیز فرمائی تھی۔ یہی کہ حسد نہیں کیا کبھی، اللہ پاک نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی کیونکہ بات، حسد میں کس پہ کروں۔ اس پہ کرو، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر دیکھتا ہوں تو دنیا تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے حسد کروں، کمال ہے۔ اور جب میں دینی اعتبار سے اپنے سے کسی بڑے کو دیکھتا ہوں تو میں نے تو القابات وضع کیے ہوئے ہیں، ہائے ہائے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ان علماء کا، بڑے بڑے علماء کا ذکر کیا کہ میں نے کیسے کیسے ان کی تعریف کے اندر قصیدے کہے ہیں، اور ان کے القابات میں نے بیان کیے ہیں جو ان کی شخصیت کے لائق ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، عداوت سے محفوظ رکھے، آمین آمین، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے، آمین، تکبر سے اللہ پاک محفوظ رکھے، اور حب جاہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہ بلا ہے بالخصوص ہمارے دور کے اندر جو طلب شہرت ہے، شہرت کو چاہنا ہے، وہ ایسی بلا بن چکا ہے کہ جس نے اچھے اچھے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، بالکل، اور صرف خود تباہ نہیں ہوئے کئیوں کو، بلکہ پھر اپنے پیچھے دوسروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا آ گیا تو یہ اب شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ یعنی پہلے تو بندہ جو ہے وہ
کوئی ایسا پلیٹ فارم تھا نہیں کہ جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ مشہور ہو سکے. اب یہاں پر کوئی ناچ گا کر، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، عجیب و غریب قسم کے پرینک کر کے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے. تو کوئی دین اسلام کے خلاف بات کر کے گفتگو اپنی شہرت چاہتا ہے، اور کوئی نہ سب کو معلوم ہے کہ اس کو پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، علمی اعتبار سے کوئی مضبوط نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے سامنے والوں کو چوٹ کریں، اور ایسی باتیں بیان کریں کہ جو درست نہیں ہے، اس کے ذریعے سے وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک طریقہ کار ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں تو کال شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب کا بہت پیارا سلسلہ اللہ کے محبوب بندے. آج حضور آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ ولی، غوث، قطب، اقطاب، قلندر، مجذوب، ان میں روحانی طور پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑا جو عہدہ ہے روحانی طور پہ وہ کن کو ہوتا ہے؟ مجذوب کا ہوتا ہے، غوث کا یا قلندر کا؟ یہ کن کا رتبہ سب سے افضل ہوتا ہے؟ رہنمائی ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ. جی دیکھیں، ولی تو ایک عام لفظ ہے جس میں سارے شامل ہوتے ہیں، اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ غوث کا ہوتا ہے. باقی دیکھیں اس میں جو مختلف قسم کے نام ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور اس پر باقاعدہ کتاب جو ہے وہ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیر الاولیاء کے نام سے موجود ہے. اس میں ان کی القابات کے اوپر گفتگو یہ کی گئی ہے، تو اسے وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. سارے القابات پر یہاں پہ گفتگو یہ نہیں کی جا سکتی. ظاہر ہے ابھی بہت، اور پہلے بھی میں سوچ رہا ہوں آج کافی القابات پہ بات ہوئی ہے، اور کچھ ہمارے جو عام نارمل ناظرین ہیں تو وہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ علمی طور پر گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی سننی چاہیے. ظاہر علم کی باتیں، برکات اس کی نصیب ہوگی. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ راہ علم کتاب میں یہ جو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پرانی روایات کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نئی روایات کو چھوڑ دو، اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ نئی روایات اور پرانی روایات سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم جیسے جدید طرز زندگی گزار رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سادہ اور آسان زندگی نہیں گزار رہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچیدگیوں میں ڈال رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ پرانی روایات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر راہ علم کا حوالہ دیا انہوں نے. حدیث کے حوالے سے تو یہ مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ جو بعض روایتیں یہ موجود ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے دین پر رہو، یعنی بوڑھی عورتوں سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا، جو بزرگوں کا طریقہ آ رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو دین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دین کے لیے آپ کو پیچھے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے، انہی کی تعلیمات سے، انہی کی تشریحات سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ان کا دامن ہم چھوڑیں گے تو پھر اصل دین تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو انہوں نے جو قرآن و سنت ہم تک پہنچایا، احادیث طیبہ ہم تک پہنچائیں، تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ضروری ہے. باقی جو نئی روایات ہوں گی تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ جو ایسا طریقہ کار کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہو، جو معصور طریقہ کار ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو اس طریقے کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو یہ ختم کرنا ضروری ہے، یعنی اس سے دور رہنا ضروری ہے. باقی رہا یہ کہ جو طرز زندگی ہے، ظاہر ہے کہ طرز زندگی ہر زمانے کا اور ہر جگہ کا یہ جداگانہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنتیں، یہ وہ سنتیں ہوتی ہیں کہ جو آداب زندگی کہلاتی ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اسی بات کا حکم ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے اس پر عمل کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر ظاہر ہے کہ 2 چادریں پہنی جاتی تھی کثرت یہی. تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں، جس کا حکم ارشاد فرما دیا، جیسے مثال کے طور پر ہمیں ایسا لباس نہیں پہننا کہ جس سے کافروں جیسی ہماری صورت نظر آئے، یعنی اگر کوئی لباس ایسا ہو کہ جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، یا ایسے لوگوں کا ہے کہ جو فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں، تو اب ایک عام مسلمان کو اسے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی کہ تنبیہ فرما دیا. کوئی لباس ایسا پہن لے کہ جس کے ذریعے سے ستری نہ ہو اور بے ستری ہوتی ہو، تو اب وہ لباس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے
خلاف ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی، تو اب یہ وہ داڑھی مبارک ہے کہ جس کے رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے۔ یہ رواج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہاں رواج تھا، بلکہ جہاں رواج نہیں تھا وہ افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کراہیت کا اظہار فرمایا کہ ناپسند کیا ان کو، حالانکہ ان کے یہاں رواج تھا اس بات کا۔ تو یہاں رواج فقط نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو جو ایسی چیزیں ہوں گی اس کو عمل میں لانا ضروری ہوگا۔ باقی جہاں شریعت مطہرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے تو وہاں اگر کوئی اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھانے والا نہیں ہے، شریعت کے موافق ہے، تو اس پر عمل کرنے میں، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اسی پر ہی آگے دیگر معاملات جو سہولیات کے اعتبار سے دیکھیں یا گھروں کے اعتبار سے دیکھیں، اولیاء صالحین کی بات چل رہی ہے، تو ہر بزرگ کے لیے کیا کرامت ہونا ضروری ہے؟ ہر بزرگ کے اندر کرامات بھی ہوں؟ ویسے یہ تو بلا شبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کثرت کرامات اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، جی، اور کثرت کے ساتھ مریدین بھی عطا فرمائے ہیں، اور یہ آپ کی شان ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن ہر وقت کرامات کا ظہور ہونا اور کرامت ولی کے لیے شرط ہے، کیا یہ ضروری؟ نہیں جی، کسی بھی ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ ولی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی اعتبار سے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو اس کا مومن ہونا، یعنی ایمان والا ہونا، اور صحیح ایمان والا ہونا، صحیح العقیدہ اس کا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے جو تعلیمات آگے پہنچائیں اس کے مطابق اس کا اعتقاد یہ درست ہونا، کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ جو بد عقیدہ شخص ہے، بد مذہب شخص ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جو اس کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ ہے اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ ہے تقویٰ۔ اب یہ جس قدر بندے کے اندر زیادہ ہوتا جائے گا اس کو اللہ پاک کا اتنا ہی قرب ملتا جائے گا، اور اللہ پاک کے اس قرب کو ہی ولایت کہتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اصلاً اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنا ولی، اپنا دوست بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ عام مخلوق میں ہوتا ہے، عام مخلوق کے اندر ہوتے ہیں۔ بلکہ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک بات کی تاکید یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیک شخص کو، مومن کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے۔ تم ایک عام شخص کو، عام مومن کو جو نیک صالح ہے، پرہیزگار ہے، اس کو حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا ولی ہے۔ تو مقام و مرتبے پھر اللہ پاک ان کے بلند فرماتا ہے، جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں، اور جتنا اللہ پاک فضل فرماتا ہے تو ان کے مرتبے ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں۔ کرامت کسی مقام پر بھی شرط قرار نہیں دی گئی، ہاں جس کو اللہ پاک چاہتا ہے کرامت عطا فرماتا ہے، اور کرامت کا ثبوت یہ قرآن و سنت سے موجود ہے، اور قرآن پاک میں بھی کرامات موجود ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی کرامات موجود ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی۔ تو یہ شرط نہیں ہے، اصل شرط یہ ہے کہ وہ علم والا ہو، ایمان اس کا مضبوط ہو، عقیدہ اس کا مضبوط ہو، اور عمل والا ہو۔ عمل والا ہو۔ کرامت کا دھڑلے سے انکار کر دینا، اور اسے معاذ اللہ ایسے ہی کوئی یہ بس واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، بس یہ اس کو یوں کر کے رد کر دینا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو گفتگو کسی مسلمان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں گے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت موجود ہے، صحیح، کہ وہ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے تھے، اور یہ لے کر آئے تو اللہ کے فضل و احسان سے لے کر آئے، جس کے فوری بعد یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب پھر اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کے بے موسم کے پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بعض افراد ان کے منطقی انداز دیکھیں، اور ان کی آپ جو کہتے ہیں کہ مینٹلی سچویشن جو ہے نا ان کی، وہ کیسی ہے، اس کو دیکھیں آپ، کہ بعض اوقات جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس
آیت کا علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے، مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جمود اختیار کیے ہوئے ہیں، جامد ہیں آپ، اور غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، مزید نکات اور مزید نکات، تحقیق یہ گفتگو یہ ہوتی ہے بعض اوقات، حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ جو اصول، جو ضابطے ہیں، اس کی روشنی کے اندر باتیں بیان ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ہاں، بے باکی اور دھڑلے سے جو چاہیں بیان کر دیں وہ نہیں ہوتا، اصول کے مطابق گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جب ان سے یہ کہا جائے کہ دیکھیں اس سے کرامت کا ثبوت ہوا، لہذا یہ جب کرامت ان کے لیے ہو سکتی ہے تو اس سے استدلال یہ ہوگا، اس سے دلیل یہ میری کہ آگے دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو صرف ان کے لیے ہے، یہ تو قرآن میں آ گیا نا، تو قرآن میں آ گیا، یہ تو ان کے لیے۔ تو جناب والا قرآن کے اندر جو احکام بعض اوقات آتے ہیں وہ مخصوص فرد کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آیات نازل ہی ان لوگوں کے لیے ہوئی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے کوئی فعل کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ آیت ان کے ساتھ خاص ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تفسیر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اعتبار یہ عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص نزول کا نہیں ہوتا، سبب کا نہیں ہوتا، یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ تو جب قرآن پاک سے اتنا ثبوت مل گیا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت و قدرت عطا فرماتا ہے جو انبیاء نہیں ہیں ان کو بھی، کہ وہ ایسے کام کر کے دکھا سکتے ہیں جو عادتاً نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آگے ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن سے باقی احادیث طیبہ تو بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات، تو یہ کرامات جو ہیں یہ بطور ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ پاک اپنے جس ولی کو چاہے کرامت کا شرف عطا فرما دے، اس کا انکار یہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی بنا پر اور یہی چیزوں کی بنا پر اولیاء صالحین کی معاذ اللہ توہین کرنا، ان کے بارے میں ایسے کلمات بولنا، یہ سخت ترین بے باکی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور اگر ہم، اللہ نے کب یعنی جنگ کا یوں اعلان فرمایا کہ فلاں کے لیے، وہ گویا کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، تو وہ ایک معاملہ سود کا ہے، اور سود اگر نہیں کوئی چھوڑتا تو اسے بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گویا کہ جنگ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی اللہ کے پیارے بندے اور ولی اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کی دشمنی دل میں رکھ دے، عداوت ان کی رکھ دے، سرے سے ان کا انکار کرنا، ان کے لیے توہین والے کلمات بولنا، یہ بہت بڑی بے باکی ہے اور جرت والا معاملہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی توبہ طائب ہونا چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے متعلق ہو کر خود بھی وہ اولیاء صالحین کے حوالے سے معاذ اللہ اس طرح کے گمان ذہنوں کے اندر پال لیتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہماری یہاں پہ مراد وہ اللہ کے نیک بندے، وہ ولی صالح، اور ولی صالح ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی معاذ اللہ کوئی بنگی چرسی کسی کو ولی بول رہا تو اس کو ہم اعتبار کریں، ہم ان کا کہ جن کی ولایتیں مسلم ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ احسان صاحب ایسی بات آتی ہے تو اس کو تعبیر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں بھی اس طرح کے تھے وہ معاذ اللہ، اور اس طرح کر دینا بھی، یعنی عام آدمی جو کوئی نشے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور معاملے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے یہ ہے ایسے ہی معاذ اللہ صاحب ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ جو ایسی بات کر رہا ہے اس کو پھر مسجد کے اندر لے جایا جائے، مسجد کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ چپلیں چوری ہو جاتی ہیں تو کہا جائے کہ بھائی نمازی تو اس طرح کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرتے ہوئے لوگ یہ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، تو کیا پھر ان چیزوں کو بھی غلط کہا جائے گا؟ وہاں پہ جانے والوں کو، طواف کرنے والوں کو بھی غلط کہا جائے گا؟ تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ لوگ غلط کر رہے ہیں یا غلط کام کرنے والے ہیں تو ان غلط کام کرنے والوں کو برا کہا جائے گا، نہ یہ کہ ان کی بنیاد پر ہر ایک کو برا کہا جائے گا۔ اب جن کی زندگی اللہ پاک کو منانے کے اندر، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزری، تو آپ نعوذ باللہ ایسے افراد کے جو آپ کی طرح شہرت کے طالب ہیں اور آپ کی طرح لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ مداری ہیں،
ان کو نعوذ باللہ آپ ایسے افراد کے ساتھ ملا رہے ہیں. اگر شرم و حیا ہو تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر تجھے جو چاہے کر. تو ایسے افراد وہی ہوتے ہیں کہ جن کے حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ورنہ عام عقل رکھنے والا بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو برائی ہوتی ہے اس کو اسی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جاتا. نہ مقام کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے. مزار پہ جانے کو برا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مزار پہ یہ ہو رہا ہے، تو بھائی جو برائی ہو رہی ہے اس کو ختم کرو نا. کعبے میں بھی تو جاتے ہیں، مسجد حرام جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ یہ غلط کام ہو تو رہے ہوتے ہیں نا. چپلیں چوری کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں بعض لوگ. تو کیا ان بنیادوں پر یہاں جانا منع ہو جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اداروں کے اندر آپ چلے جائیں. ظاہر ہے ابھی مثال کے طور پہ کوئی عطائی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، خود ہی علاج کرنا شروع کر دیا اور اس کے علاج معالجے سے کئیوں کو نقصان ہوا، کوئی مرمرا بھی کیا، کسی کا آپریٹ کر دیا، کچھ ایسا مجھا کر دیا، اور آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اب سارے ڈاکٹروں کو برا کریں گے. اسی طرح کوئی انجینئر ہے جس نے عمارت غلط کھڑی کر دی، نقشہ غلط بنا دیا، ان کو غلط اس نے دے دیا مشورہ، تو پل ٹوٹتے رہتے نا ہمارے یہاں آئے دن. اس کے نقشے عجیب و غریب بعض اوقات بنے ہوئے ہوتے، بلکہ جب اب جو دور آیا تو اس میں کس طرح کے وہ نقشے تیار ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے دیوار کیسے جا رہی ہے، اوپر کیسے جا رہی ہے. اب وہ چاہے ٹھیکیدار نے کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو، یا انجینئر نے نقشہ ہی ایسا بنا دیا، تو اس کی بنیاد پر آپ سب کو برا کہنا شروع کر دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. بہرحال یہ معیار نہیں ہے، اور ہر عقل والا، ہر ذی شعور اس کو ضرور سمجھتا ہے. ناظرین کرام، یہ پروگرام کا یہی مقصد تھا کہ ہم جو اس طرح کی اگر کوئی معاذ اللہ اولیاء صالحین کے حوالے سے نیگیٹو بات ذہن میں ایسے وسوسے ہیں تو آپ اپنی صحبت ضرور چیک کیجئے. ایسے کی بات ہرگز نہ سنیں، نہ اس کی گفتگو سنیں. ہمیشہ اسی کی بات سنیں، گفتگو سنیں کہ جس کی گفتگو سننے سے آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور اولیاء صالحین کی محبت بڑھ جائے، ان کا ادب دل کے اندر بڑھ جائے. اس کی گفتگو آپ سنا کریں. اللہ پاک ہم سب کو با ادب ہمیشہ رکھے اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ. اللہ والے ہیں جو اللہ